جو آئی ایم ایف کا جائزہ مشن آیا تھا تو انہوں نے جو ویسٹرن کنٹریز کے اہم جو ممالک ہیں ان کے ایمبیسڈرز کو پاکستان میں ریگارڈنگ دیر جو پروگرام ہے اور جو پاکستان کی اوور آل اکنامک سچویشن ہے اس کے حوالے سے بھی بریف کیا ہے. تو اوور آل تو انہوں نے جو پاکستان کا جو یہ اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ تھا آئی ایم ایف نے ان لائک دا پاسٹ اپریشیٹ کیا ہے کہ پاکستان ہیز ڈن ویل, اور اپیرنٹلی جو سچویشن ہے اوور جو اکنامک سچویشن ہے وہ کمپیریٹیولی اگر آپ پہلے بات کریں جب اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ نہیں تھا اس سے پہلے حالات مطلب بہتر ہیں. بٹ دین دے آلسو ٹاک اباؤٹ سیورل چیلنجز جو پاکستان اس وقت فیس کر رہا ہے. دیکھیے پہلے تو ایک بلکہ مجھے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ یہ اس طریقے سے جو آئی ایم ایف کے لوگ ملتے ہیں فارن ایمبیسڈر سے, کیا اس پروٹوکولز میں یہ فارن آفس کی مرضی اس میں شامل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ کیونکہ یہ والا جو اجلاس ہوا تھا یہ آن دا ریڈار نہیں تھا, انڈر دا ریڈار تھا. یہ آئی ایم ایف کے ایک نمائندے کے گھر کے اوپر ایک بریک فاسٹ میٹنگ ہوئی تھی. وہاں پہ انہوں نے تقریباً 9 سے زیادہ جو یورپین اور ویسٹرن ایمبیسڈرز ہیں جس میں خاص طور پر یو ایس کے بھی ایمبیسڈر تھے ان کو بلایا اور ان کو بریف کیا وہاں پہ. تو آپ کا خیال میں اس طرح کی آئی تھنک اب اس کا جو کیا پروٹوکول ہے اس وقت وہ اگین جو کہاوت کہتے ہیں نا کہ بیگرز کانٹ بی چوزرز, کے پیسہ ہم آئی ایم ایف سے لے رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ آئی ایم ایف میں کس کا زیادہ انفلوئنس ہے. ایک بات بالکل طے ہے کہ آپ کسی بھی پاکستان میں امبیسڈر سے ملے, خاص کر کے جو ویسٹرن کنٹریز کے جو امبیسڈرز ہیں ان کو پاکستان کی اکانومی میں بہت زیادہ انٹرسٹ ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ آگے کیا فیوچر ہے. تو آبویسلی بیسڈ آن دیٹ وہ جو بھی اپنی پالیسی بناتے ہیں. تو آئی تھنک جو بھی یہ ارینج کیا گیا ہے دے وانٹیڈ ٹو گیٹ دا فرسٹ ہینڈ اکاؤنٹ انسٹیڈ آف کہ جی وہ گورنمنٹ کے تھرو آتا یا بٹس اینڈ پیسز میں آتے کہ پاکستان کی اکنامک آؤٹ لک کیا ہے. اینڈ اٹس گڈ کہ اگر انہوں نے ایک پازیٹیو پکچر پریزنٹ کیا تو وہی چیز وہ اپنی گورنمنٹس کو ریسپیکٹیو بھیجیں گے تو دیٹ میں آلسو ہیلپ پاکستان ان ویز. چلیں اس میں ایک اس میٹنگ کے اندر انہوں نے اوور آل تو پرفارمنس کو اپریشیٹ کیا اور جو ڈیپننگ آف ہوئی ہے یہاں پہ اکنامک اسٹیبلٹی اس کی بات کی انہوں نے. جو وہاں پہ جو 2 چیزیں میرے لیے امپورٹنٹ تھی, ایک ان سے سوال ہوا نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ کی اس کو دوبارہ اس فارمولے کو دیکھنا. اس کے حوالے سے ایکسپریس ٹریبیون میں یہ خبر چھپی تھی, ہم نے اپنے پروگرام میں بھی ذکر کیا تھا. تو اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہاں ہم نے یہ بات کی ہے اور ہم نے اس طریقے سے بات کی ہے کہ صوبوں کا جو حصہ ہے نیشنل فائنانس کمیشن کے تحت اس کو کم کرنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ صوبوں کو اتنا پیسہ جا رہا ہے جو کہ ان کی ضروریات سے زیادہ ہے اور اس کی وجہ سے وہ ایفرٹس نہیں کر رہے اپنا ریونیو جنریٹ کرنے کی. فار ایگزامپل ایگریکلچر سیکٹر یا جو بھی ان کی پراپرٹی اور دوسرے ٹیکسز ہیں. اس حوالے سے ناظرین این ایف سی چونکہ ایک پولیٹیکلی سینسیٹیو ایشو ہے تو کل ایک نجی ٹی وی کو انٹرویو دیا محمد اورنگزیب صاحب نے. ان سے جب این ایف سی کے حوالے سے سوال ہوا تو انہوں نے کیا کہا یہ ذرا سنتے ہیں. نہیں دیکھیں ابھی یہ کوئی اس پہ پرپوزل میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں ابھی کوئی پرپوزل نہیں ہم نے بنایا, نہ ہم نے اس پہ ابھی اس کو ابھی بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ ان ساری چیزوں پہ ہم صوبوں کے ساتھ مشاورت ضرور کریں گے. بیکاز ایز اے سیڈ دیکھیں یہ کارپوریٹ ٹرم ہے لیکن میں بار بار اسی پہ آتا ہوں مالک بھائی کہ انٹرپرائز تھنکنگ, کیونکہ اگر یو نو دا اوور آل فار دا کنٹری تھنگز آر ناٹ سسٹینیبل تو اگر آپ کہہ دیں کہ نہیں جی فیڈرل بڑے سہولت میں ہے, گورنمنٹ بڑی سہولت میں ہے یا کوئی خاص صوبہ بڑی سہولت میں ہے تو آخر میں تو یہ سسٹینیبلٹی ملک سے ہی آئے گی نا. سسٹینیبلٹی جی وہ ڈرائی تو نہیں کر رہے محمد اورنگزیب صاحب, آپ نے سنا کامران وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم صوبوں سے اس پہ بات کریں گے. دوسری جو چیز وہاں پہ ہوئی کامران وہ ان سے چائنا کے حوالے سے سی پے کے حوالے سے بھی سوال ہوا. اس کا جواب جو ہے آئی ایم ایف کی ٹیم نے جو فارن ایمبیسڈرز تھے ڈپلومیٹس تھے ان کو نہیں دیا. ایک اور جو انٹرسٹنگ میٹنگ ہے میرا خیال ٹائم ہے ہمارے پاس تھوڑا سا کم, اس کو کوئکلی رن کرتے ہیں. پینشن اصلاحات ہو رہی ہیں. اگین یہ بہت سارے لوگوں کا پاکستان میں یہ کنسرن ہوتا ہے. ابھی جو ایگزسٹنگ پینشن اسکیم ہے اس میں سارا پیسہ جو پینشن کا ہے وہ بجٹ سے جاتا ہے. تو اب یہ پرپوز کیا جا رہا ہے 2 چیزیں ہو رہی ہیں. ایک تو ایک ڈائریکٹری کنٹریبیوٹری پینشن آئے گی, جو نئے امپلائیز آئیں گے وہ خود بھی کنٹریبیوٹ کریں گے پینشن میں اور پھر ان کی جو پینشن ہے وہ بعد میں جب وہ ریٹائر ہو جائیں گے تو ان کو وہ جتنی بھی ان کی انویسٹمنٹ ہوگی سارا ان کو پیسہ مل جائے گا. دوسرا ایگزسٹنگ کامران جو پینشن اسکیم ہے اس کے بینیفٹس جو ہیں اس کو بھی کم کرنے کی بات ہوئی ہے کیونکہ اب پینشن کا جو بل ہے وہ انسسٹینیبل ہو چکا ہے. اس سال کا ترقیاتی بجٹ 900 ارب روپیہ ہے اور صرف پینشن کا بل 801 ارب روپیہ, اور 801 ارب روپیہ میں 563 ارب روپے آرمی کی پینشن کے ہیں. ناظرین اس میں 4-5 بڑی چیزیں ہیں پینشن کے حوالے سے. ایک تو یہ کہ ابھی جو پینشنرز ہیں حکومت چاہ رہی ہے کہ ان کی جو یہ ایگزسٹنگ امپلائیز ہیں ان کے لیے جو نئی پینشن اسکیم ہے وہ 1 جولائی سے انفورس کر دی جائے. یہ بات آئی ایم ایف کو بتائی گئی ہے. 3-4 اس کے بڑے پوائنٹ ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ابھی جو پینشن ملتی ہے جب کوئی امپلائی ریٹائر ہوتا ہے تو اس کی جو آخری تنخواہ ہوتی ہے اس کے مطابق ملتی ہے. اب 3 سال کی ایوریج کے اوپر حکومت پینشن دینا چاہ رہی ہے. دوسرا جو کمیوٹیشن ہوتی ہے جو کیش ملتا ہے
اس کی پرسنٹیج کو کم کیا جا رہا ہے, اور جو بینیفیشریز ہوتے ہیں پینشنر جو ہے اس کی ڈیتھ کے بعد اس کی فیملی ممبرز, اس کے نمبرز کو کم کیا جا رہا ہے, اور بیوہ کو پینشن ملے گی جو پینشنر ہے اس کی ڈیتھ کے بعد, اور اگر بیوہ بھی فوت ہو جائے تو جو نیکسٹ ٹو ایئر ہے وہ اس کو ملے گی 10 سال کے لیے پینشن. اور ایک دو چیزیں اور امپورٹنٹ اس کے اندر کہ اگر جو پینشنر ہے اور ان کی جو اسپاؤز ہے وہ بھی گورنمنٹ امپلائی ہے تو اس صورت میں پینشنر کی ڈیتھ کے بعد جو اسپاؤز ہے اس کو پینشن نہیں ملے گی, اور اگر کوئی جو پینشنر ہے وہ ریٹائرمنٹ کے بعد حکومت کی دوبارہ نوکری کر لیتا ہے تو اس کے پاس آپشن ہوگی یا وہ پینشن لے